آج جیسے میں اور آپ بھائی مسجد کے اندر آئے، جمعے کی ہو یا الغرض کوئی بھی نماز ہو، مسجد کے اندر آئے ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پتہ ہے کیا کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی رسول جب مسجد میں آتے، نماز کے پڑھ کر، مسجد کے اندر پلر بنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مسجد ہے نا تو پلر بنے ہوتے ہیں، تو ایک صحابی رسول اس کا خصوصی طور پر نہ اہتمام کیا کرتے تھے، فرض پڑھ کے جو ہی بات پہ وہ فلاں پلر کے پاس کھڑے ہو جاتے، الغرض ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، اس طرح زیادہ زیادہ چلتا رہتا۔ اب وہ صحابی رسول ایسے تھے کہ مسجد کے اندر آتے، فرض کے بعد بھاگتے اور فلاں پلر کے پاس پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے۔ اب جو روزانہ آ رہے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نوٹ کرتے ہیں، انہوں نے نوٹ کیا، پھر پوچھا کہ اے صحابی رسول، میں نے اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے آپ کو نوٹ کیا ہے، آپ فرض نماز کے بعد نا فوراً بھاگتے اور فلاں پلر کے پاس ہی نماز پڑھتے، حالانکہ مسجد تو یہ اتنی ساری بڑی مسجد ہے، آپ کہیں پر بھی چاہے نماز پڑھ سکتے، لیکن میں نے خصوصی طور پر آپ کو یہ اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ سنت نوافل اگر رات کو ہے تو وتر وغیرہ جو بھی ہے وہ فلاں پلر کے پیچھے پڑھتے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ اور جگہ نہیں پڑھتے، فلاں جگہ پڑھتے، کیوں؟ تو صحابی رسول نے کیا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا۔ اس صحابی رسول نے عرض کی کہ صحابی رسول، مجھے اس چیز کی اور تو کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں یہاں پر کیوں پڑھتا ہوں، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے نا، وہ اسی پلر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اب میں محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس پلر کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تاکہ محبوب کی سنت ادا ہو جائے۔ بھائی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، نوافل ہو، وتر ہو، واجبات ہو، جو کوئی بھی ہو، نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، لیکن میں اس چیز کا بھی اہتمام کرتا ہوں کہ جہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے میں اسی جگہ پر نماز پڑھوں۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پلر کے پیچھے اسی لیے پڑھتے تھے کہ یہ اچھا طریقہ ہے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد اگر مسجد بڑی ہے، اگر آپ کسی دیوار یا پلر کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے، حضور علیہ السلام جس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی جلدی نماز پڑھنے والا پڑھ کے گزر جائے تو گزر جائے، اس کو کوئی مشکل نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مسجد ہے، لوگ ایسا سوچتے نہیں ہے، نماز شروع کر دیتے، آگے والا نماز پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے نفل وغیرہ شروع کر دیتے، اب صفیں باندھی ہوئے، وہ نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، پیچھے یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیسے نکلے گا؟ اب اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کیا سوچتے تھے؟ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب اس پلر کے پیچھے پڑھوں تاکہ کوئی جلدی نماز پڑھنے والا گزرنا چاہے تو گزر جائے، اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ حضور علیہ السلام اس چیز کا خیال رکھتے تھے، لیکن صحابہ بھی اس پلر کے پیچھے اہتمام کے ساتھ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، بس مجھے اتنا ہی پتا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بھائی تم لوگ کیا نسبت کا یہ کرتے ہو، نسبت کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ اب ان سے بندہ پوچھے، مسجد نبوی کے اندر اور مکہ مکرمہ میں 50-50 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز 50-50 کا ثواب ملتا ہے، کتنا فائدہ ہے؟ اب وہ صحابی رسول، صحابہ کرام مسجد نبوی میں ہو یا مکہ مکرمہ میں اس خاص جگہ پر ہی کیوں نماز پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں ہو یا مکہ مکرمہ میں، نماز پڑھنے کا ثواب تو وہاں پر جہاں پر مکہ مکرمہ میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے تو اس کو زیادہ ہی ثواب ملے گا، لیکن خصوصی طور پر وہی جگہ کا اختیار کرنا جہاں پر حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ پتا چلا کہ نسبت رسول کا احترام کرتے ہوئے صحابہ اس چیز کو مد نظر رکھا کرتے تھے۔ دیکھیں نا بھائی، ایک اینٹ ہے جو آپ مسجد کے اندر لگا رہے ہیں، اب جو اینٹ آپ نے مسجد کے اندر لگائی، اب اس جگہ پر آپ چپل پہن کر آ نہیں سکتے، اور وہی اینٹ ہے جو آپ نے کہاں ہے واش روم کے اندر لگائی ہے، اب وہاں پر آپ بغیر چپل پہن کے جا نہیں سکتے، حالانکہ اینٹ ہونے میں تو دونوں جگہ پر فرق ہے، لیکن یہ نسبت کا ہے، جو اینٹ مسجد میں لگ گئی وہاں پر چپل پہن کے نہیں جا سکتا، اور جو اینٹ واش روم وغیرہ میں لگ گئی وہاں پر چپل کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کا کمال ہے۔ تو صحابہ اس جگہ کو اسی لیے
خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ ہم بھی کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں ثواب مل جائے۔